نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی مذکورہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہ اللہ تعالی نے سورج کو روشنی کے لیے بنایا ہے، والقمر نورا، اور چاند کو نورانی بنایا ہے، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اللہ تعالی نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم سالوں کی اور حساب کی گنتی معلوم کر لو۔ دنیا میں رہنے والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حساب کتاب کے لیے، دنوں کی شناخت کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، اپنے ماضی کو یاد رکھنے کے لیے اور آئندہ کسی عمل کو کرنے کے لیے حساب اور تاریخ کا تعین کرے۔ چنانچہ اسی فطرت کی وجہ سے جس کی انسان کو ضرورت ہے، انسانوں نے اپنے لیے مہینے، تاریخیں اور جنتری، کیلنڈر، تقویم وغیرہ متعین فرمائے ہیں۔ پوری دنیا میں تاریخوں کا بھی نظام ہے اور سنوں کا بھی نظام ہے۔ جیسے انگریزی مہینوں میں پہلا مہینہ جنوری کا اور آخری مہینہ دسمبر ہے، اسی طرح اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اور یہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالی نے خود متعین فرمائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے متعین کیے گئے ہیں۔ 12 مہینوں کا سال یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے متعین کیا گیا ہے۔ تو اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کا چاند آج بھی نظر آ سکتا ہے اور کل تو اس کی آخری تاریخ ہوگی ہی۔ تو یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اور سن کے اعتبار سے شروع ہونے والا سال 1444 ہجری شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہجرت سے تعین کیا گیا ہے تقویم کا، کیلنڈر کا، نظام الاوقات کا۔ اس سے پہلے مختلف علاقوں میں مختلف مذاہب کے لوگ اپنی حیثیت کے اعتبار سے سن مقرر کرتے آئے ہیں، اس لیے کہ کون سے مہینے میں کام کیا گیا ہے، اسے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، اس کا پتہ سن کے ذریعے سے، تقویم ہی کے ذریعے سے چلتا ہے۔ مثلا اگر سن متعین نہ ہو اور آدمی یہ کہے کہ محرم کے مہینے میں یہ کام ہوا، اور وہ کون سے سال میں ہوا ہے، کتنے سال ہو چکے ہیں، بغیر سن کے اس کا تعین نہیں ہو سکتا، بغیر سن کے اس کا تعین بھی نہیں ہوگا، اس کا تخمینہ اور اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کے لیے اپنے حساب کتاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقویم کا اہتمام کرے، کیلنڈر کا اہتمام کرے۔ اسی لیے ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے سن متعین فرمائے ہیں۔ اولاً جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کے آنے سے سن مقرر کیا گیا،
اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے نیچے آئے اور آپ نے مکمل ایک بستی بسائی، اس وقت سے پھر دوسرا سن کا آغاز کیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی جانب سے آگ میں داخل کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو راحت اور آسانی کے لیے، رسانی کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، اس وقت سے بھی لوگوں نے اپنے حساب کتاب کے لیے سن متعین کیا۔ اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، ان لوگوں نے اسی وقت سے اپنا سن متعین کیا۔ اور پھر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، اور کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے وقت سے، اور پھر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت سے بھی سن متعین کیا گیا۔ اسی طرح جب رسول اکرم علیہ السلام نے اظہار نبوت فرمایا، نبوت کے اعلان سے بھی لوگوں نے سن متعین کیا ہے، لیکن یہ سن بدلتے رہے ہیں، کوئی بھی سن ایسا نہیں رہا جو مکمل پائیدار ہو اسلامی اعتبار سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی فتوحات عام ہوئی اور ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مکمل طور پر محفوظ کیا جائے اور آنے والی نسلیں ان واقعات کو یاد رکھنے پائیں، اس لیے سن کا تعین کیا گیا جس کا آغاز اور جس کی ابتدا کی گئی ہے ہجرت کے وقت سے۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ سن کا اور تقویم کا چلا آ رہا ہے، جس کا یہ آخری مہینہ ہے، اور آئندہ دوسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اسلامی تقویم کا کیلنڈر کا اول مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان اسلامی مہینوں کی جو رفتار رکھی ہے وہ چاند کے اعتبار سے رکھی ہے، ورنہ سورج اور چاند دونوں کو ذات باری تعالی نے نظام الاوقات کے لیے، تقویم اور کیلنڈر کے لیے بنایا ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی کے لیے، چاند کو چاندنی کے لیے بنایا، اور بھی چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم اپنے سالوں کا اور اپنے حساب کا اندازہ لگا سکو، ان کو شمار کر سکو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند کو متعین فرمایا ہے سال کے لیے اور حساب کتاب کے لیے، تاریخوں کے لیے اور اس کی گنتی اور شمار کے لیے، لیکن قدرہ منازلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں، یہ بیان کیا ہے۔ سورج کی منازلوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، وہ دوسری سورج میں کیا گیا ہے بروجا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برج بنائے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو سورج کی منزلیں ہیں، عام طور پر انسان ان منازل کو جان نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ جس انسان کا تعلق ہوتا ہے علم ریاضی سے، تو علم ریاضی کے جو ماہر افراد ہوتے ہیں وہی سورج کی گنتی کو اور اس کی تواریخ وغیرہ کو سورج کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔ کیلنڈر میں تاریخیں ہیں، ہر آدمی جان لیتا ہے، لیکن سورج کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ مہینہ جنوری کا ہے یا مہینہ دسمبر کا ہے، فروری کا ہے یا اپریل کا ہے۔ کوئی بھی انسان سورج دیکھ کر نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح اس کی تاریخیں بھی متعین نہیں کر سکتا۔ سورج دیکھنے کے بعد کیا آج تاریخ پہلی ہے، 10ویں تاریخ ہے، 15ویں یا 20ویں تاریخ ہے، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عام امت کی آسانی کے لیے چاند کے سلسلے میں فرمایا وَقَدَّرَهُ منازل، کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہے۔ اب چاند کے ذریعے سے انسان تاریخوں کا اندازہ آسانی کے ساتھ لگا لیتا ہے، کیونکہ شروع میں چاند چھوٹا ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چاند کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مہینے کا شروع ہے یا درمیانی حصہ ہے یا مہینے کا آخری حصہ ہے۔
سورج کو دیکھ کر اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف چاند کا تذکرہ فرمایا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ میں، لیکن لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب کا تعلق سورج کے ساتھ بھی ہے اور چاند کے ساتھ بھی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنے حساب کتاب کا اندازہ سورج کے سن کے ذریعے سے، اس کی تاریخوں کے ذریعے سے بھی لگا سکتا ہے اور چاند کی تاریخوں کے ذریعے سے بھی لگا سکتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو اسلامی اعتبار سے عبادات ہیں، جن کاموں کا، جن باتوں کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، ان کو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے کرنا ضروری ہے، اس کا اندازہ سورج کے ذریعے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ حج وہ ذی الحج کے مہینے میں ہوگا، رمضان میں روزے رکھے جائیں گے، اسی طرح عرفہ ذی الحج کی 9 تاریخ میں ہوگا، اسی میں حج ادا کیا جائے گا، قربانی 10 تاریخ میں کی جائے گی۔ تو یہ چیزیں سورج کے ذریعے سے نہ ان کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے اور نہ یہ عبادت سورج کی تاریخوں سے انجام پذیر ہو سکتی ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند ہی کو مقرر فرمایا ہے کہ اسی کو دیکھ کر کے رمضان رکھا جائے، اسی کو دیکھ کر عید منائی جائے، اسی کو دیکھ کر حج کا اہتمام کیا جائے اور اسی کے اعتبار سے اپنا سال متعین کیا جائے زکوٰۃ کے لیے۔ تو عبادات کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چاند کے اعتبار سے متعین کیا گیا ہے۔ رہا اپنے دنیاوی معاملات میں سورج کی تاریخوں کے ذریعے سے بھی اپنا حساب متعین کر سکتے ہیں۔ کوئی ہمیں پروگرام بنانا ہے تو سورج کی جو تاریخ ہے، جسے انگریزی تاریخ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ تاریخ انگریزی نہیں بلکہ شمسی تاریخ ہے، سورج والی تاریخ ہے، اس کے ذریعے سے متعین کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلامی عبادات کا تعلق چونکہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے، اسی لیے چاند کے مہینوں کو اور چاند کی تاریخوں کو موجود رکھنا اور ان کا علم مکمل طور پر رکھنا مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان چاند کا مہینہ یاد نہیں رکھے گا، اس کی تاریخیں اسے یاد نہیں ہوں گی، پھر ظاہر سی بات ہے تمام کے تمام مسلمان کو ناکار ہوں گے، کیونکہ عبادات کا تعلق چاند ہی کے ساتھ ہے۔ تو چاند کی تاریخیں اور اس کے مہینے محفوظ ہوں، اس کے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شمسی اعتبار سے اگر کوئی آدمی اپنے دنیاوی معاملات انجام دے رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی طرح سورج کو بھی حساب کتاب کا ذریعہ بنایا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہجرت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس سن کا آغاز فرمایا ہے اور اس سن کی ابتدا فرمائی ہے اور آج تک مسلمانوں نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہجرت کا واقعہ یہ عجیب بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبوت کے 13 سال اللہ کے رسول علیہ السلام نے گزارے، مگر اسلام کو وہ تقویت حاصل نہیں ہو پائی اور مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ قید بار کہہ کر حبشہ ہجرت کرنا پڑی یا مدینہ طیبہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی مدینہ طیبہ ہجرت کی ہے اور مدینے میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت دی، اسلام کو قوت دی اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا، وہ مدینے کی برکت سے۔ اس لیے کہ اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ یہ ہجرت بنی ہے، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے سن کا آغاز ہجرت کے واقعے سے رکھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں دشمنان اسلام اور دشمنان رسول کے مکر و فریب کے ناکام بنانے کا ذکر خود قرآن کریم کی آیت میں بیان کیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب رسول تمہارے خلاف مشورے کیے جا رہے تھے، تمہارے خلاف تدبیریں کی جا رہی تھی، جن میں ایک تدبیر یہ تھی کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو شہر سے نکال دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
وہ لوگ آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو ناکام بنانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر کے اعتبار سے بہتر ہے، اللہ سے بہتر تدبیر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان کی تدبیریں، ان کے مکر و فریب ناکام رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں وعدہ کیا تھا اس وعدے کی وجہ سے رسول اکرم علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے، جس کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں سہیلی کی روایت سے یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ نے جب حبشہ یا مدینہ ہجرت کی تو مکے والوں کو معلوم ہوا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کی طرح مکہ مکرمہ چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر ہجرت کر جائیں گے۔ اب انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب یہاں سے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی جمعیت کو اکٹھا کر کے کوئی جماعت بنا کر کے مکہ مکرمہ پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے آپ کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے نزدیک ایک مقام تھا جس کا نام ہے دار الندوہ، وہ قریش مکہ نے اپنے مشورے ہی کے لیے متعین کیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے وہ لوگ جب وہاں جمع ہوئے تو شیطان ایک بوڑھے شخص کی شکل میں دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جب لوگوں نے معلوم کیا تو بتایا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے خلاف کوئی تدبیر کرنے والے ہو، ان کے سلسلے میں مشورہ درپیش ہے، تو میں نے سوچا اپنے تجربے کے اعتبار سے تمہیں مشورہ دوں تاکہ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ میں تمہاری ہمدردی کے لیے اپنے نجد سے مکہ مکرمہ میں آیا ہوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے دار الندوہ میں جو مشورے کے لیے متعین تھا اسے بھی آنے کی جگہ دی، اور پھر مشورہ ہوا تو ایک آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور آپ کو کسی مکان میں قید کر دیا جائے تاکہ آپ اسی قید کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ شیطان جو شیخ نجدی کی شکل میں تھا اس نے کہا کہ یہ مشورہ تو مفید ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر آپ کو قید میں ڈال دیا جائے گا تو آپ کے صحابہ آپ پر قربانی دینے والے ہیں، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ کر کے آپ کو آزاد کرا کر لے جائیں گے اور تم ان سے مقابلے کی طاقت اور قوت نہیں رکھ پائیں گے، لہذا یہ مشورہ مفید نہیں ہوگا۔ دوسرے نے مشورہ دیا کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اب وہ جہاں علاقے میں رہیں گے ان لوگوں کا سر درد ہوگا۔ ابھی شیطان لعین نے پھر کہا کہ یہ رائے بھی بہتر نہیں ہے، یہ مشورہ بھی مفید نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہ اگر آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد کی زبان کے اندر کتنی شیریں ہے، اس کے کلام میں جادو ہے، جیسے ہی لوگ اس کا کلام سنتے جائیں گے اس کے گرویدہ ہوتے چلے جائیں گے، اس کے جادو میں آتے چلے جائیں گے، اور پھر مکمل جماعت بنا کر وہ مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے تمہاری ذلت کا سامان کریں گے، اس لیے مکہ مکرمہ سے انہیں نکالنا یہ بھی مفید نہیں ہو سکتا۔ بالآخر اس امت کے فرعون ابو جہل نے مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان لیا جائے اور ان کے ہاتھوں میں کام کرنے والی مکمل تلوار دی جائیں اور وہ تمام کے تمام یک بارگی محمد الرسول اللہ پر حملہ کریں، اس طریقے سے آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور رہا آپ کا قبیلہ بنو عبد مناف، چونکہ ہر قبیلے کا آدمی قتل میں شریک ہوگا، وہ سب کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ کس سے مقابلہ کریں گے؟ تمام کے تمام قبیلے جو کہ محمد کے قتل میں شریک ہوں گے۔ رہا دیت اور خون بہا پر فیصلہ ہوگا تو تمام قبیلے والوں کے لیے کچھ رقم جمع کر کے خون بہا اور دیت دینا بھی آسان ہوگا، جو ہم آسانی کے ساتھ ادا کر پائیں گے۔ اب شیطان نے کہا کہ رائے تو بس یہی ہے، اس سے بہتر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مختلف قبیلوں سے نوجوانوں کو لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھما دی گئی، رسول اکرم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے،
آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے انہی تلواروں کے سائے میں۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ السلام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہیں کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، اور جب تک تم آ کر مجھ سے ملاقات نہیں کر لیتے اس وقت تک میں مدینے کے اندر داخل نہیں ہوں گا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضی لیٹ گئے، رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی مٹھی میں مٹی لی، اور جو لوگ آپ کے قتل کے لیے آئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا بنا دیا، ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچے، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں، اور پھر غار ثور سے قباء میں، اور پھر قباء سے مدینہ طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں وعدہ کیا تھا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو ناکام بنانے والے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی تدبیر ناکام بنائی گئی کہ رسول اکرم علیہ السلام ان کے درمیان سے گزرتے ہیں مگر وہ اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھ نہیں پاتے، اور مزید یہ کہ ان کے سروں پر خاک ڈال دی جاتی ہے۔ جو رسول اکرم علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرتا ہو اس کے سر پر خاک کے علاوہ کوئی اور چیز سجدی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک ڈلوائی اور یہ لوگ ناکام اور نامراد رہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلا کسی خوف و خطر کے آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کی، اور پھر ہجرت کے بعد سے اسلام کو شان و شوکت عطا کی گئی اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور آج اسی کی برکت ہے کہ ہمارے یہاں بھی اور پھر دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام اور مسلمان آباد ہیں۔ تو چونکہ ہجرت کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت ملی، اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اسلامی سن کا آغاز ہجرت سے فرمایا ہے۔ جو آنے والا مہینہ ہے اس مہینے میں یہ ہجرت کا سال شروع ہو جاتا ہے، نیا سال۔ اب نئے سال کی مبارکباد دینا اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یا عیسائیوں کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تو چاہے نیا سال شمسی ہو، جنوری کا مہینہ ہے یا محرم کا مہینہ ہے، یہ مبارکباد دینے کا سلسلہ غیروں کا طریقہ ہے، اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔